کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعہ کا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کون سے فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوں گے، یا کن باتوں کے لیے ضروری ہے، یا کون کون سی چیزیں ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سیرت ہے۔ سیرت کیا ہوتا ہے، سیرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو جو لفظ سیرت ہے یہ عربی زبان میں بھی لفظ سیرتن کی اردو صورت ہے کہ عربی زبان کے اندر بھی لفظ سیرتن استعمال ہوتا ہے، تو اردو میں بھی عربی زبان کا لفظ سیرت ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سیرتن کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ چال چلن، عادت، طرز زندگی، کوئی روش، کوئی طریقہ اختیار کرنا، لغتاً جو سیرت کے معنی ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اندر بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا کہ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹائے دیتے ہیں۔ سنعیدھا، ہم لوٹائے دیتے ہیں اسے، سیرتھا، اس کی حالت پر، الاولیٰ، پہلی، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹائے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس سے جو لفظ سے مطلب لیا گیا ہے وہ یہی ہے، حالت۔ ٹھیک ہے، حالت ہو، چال چلن ہو، عادت ہو، خصلت ہو، طرز زندگی ہو، کوئی روش، کوئی طریقہ اختیار کرنا ہو۔ تو لفظ سیرت کا جو لغوی مفہوم ہوا وہ یہی ہوا کہ چال چلن، عادت و خصلت، طرز زندگی، کوئی روش اختیار کرنا۔ پھر اصطلاحی مفہوم اس سے کیا ہوا کہ سیرت کا اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ تو اصطلاح میں سیرت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اس سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کا بیان۔ سیرت کا لغوی معنی سمجھ آ گیا ہے، چال چلن، عادت، خصلت، طرز زندگی، کوئی روش، کوئی راستہ، کوئی طریقہ اختیار کرنا۔ اور سیرت کے اصطلاحی معنی جو ہے، سیرت کے اصطلاحی معنی سے مراد کہ کسی شخص کی زندگی جو ہے اس کا بیان۔ پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ اسلامی اصلاح کے اندر جو سیرت لفظ ہے وہ خاص نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اصطلاح میں سیرت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور اس سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کا بیان۔ تو سیرت کی اصطلاحی تعریف بن گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور اس سے متعلق جتنے امور ہیں ان کا بیان۔ کلیئر ہے؟ یس سر، مسئلہ تو نہیں، لغوی اور اصطلاحی معنی ابھی صرف ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، اس سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جامعیت اور ہماگیریت ہے، کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے وہ واحد سیرت ہے اس دنیا کے اندر جو ہر طبقہ انسانی کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جس بھی طبقے سے کسی بھی انسان کا تعلق ہو تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے بہترین رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ شوہر ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے شوہر بن کے دکھایا، اسی طرح والد ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کر کے دکھائی، اسی طرح اگر کوئی منصف ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی سربراہ حکومت ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی خطیب ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے۔ تو سیرت کا سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیرت جامعیت اور ہماگیریت ہے اس کے اندر، اور اس سے زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے بہترین عملی نمونہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پس تحقیق یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کہ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مبارک طریقے کے مطابق، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ محفوظیت و استناد سیرت و تعلیمات۔ کیا مطلب ہے محفوظ ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش جو 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء اس طرح کے آئے کہ جن کے نام تک پتہ نہیں، اور بعض انبیاء اس طرح کے ہیں جن کی زندگیاں محفوظ ہیں، یا بعض انبیاء کی زندگی کے چند واقعات، لیکن بہت سے انبیاء کی زندگیوں کا کوئی واقعہ بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ مثلا جن میں مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ چند انبیاء اور رسول ہیں جن کے واقعات ایک ایک دو ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ادروائز دیگر جتنے 1,24,000 ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو کسی نبی اور رسول کی زندگی اس طریقے سے محفوظ نہیں جس طرح اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی محفوظ، اسی طرح ان کے کیے گئے تمام اعمال بھی محفوظ ہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ باقی جو کتابیں تھی، زبور، تورات، انجیل آئی، یا اس کے علاوہ جتنے صحیفے اترے، تو کوئی بھی آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید وہ کتاب جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے جس وقت یہ کتاب اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ میں یہ کتاب نازل بھی کر رہا ہوں اور اس کتاب کے حفاظت کا ذمہ بھی مجھ پر ہے۔ تو اس قرآن اور اس حدیث کے محفوظ ہونے کی یہ خوبی ہے اور یہ فائدہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن مجید سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ منشاء الہی کی تفہیم کا ناگزیر ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید بھی نازل فرمایا، تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں بتایا کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، پھر ان کی ٹائمنگ نہیں بتائی کہ فجر اس ٹائم پڑھنی ہے، ظہر اس ٹائم پڑھنی ہے، عصر اس ٹائم پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء اس وقت پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر رکعت کتنی ہے، فجر میں 4 رکعت پڑھنی ہے، ظہر میں 12 پڑھنی ہے، عصر میں 4 یا 8 پڑھنی ہے، مغرب میں 7 پڑھنی ہے۔ تو ان کی جو تعداد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہیں بتائی۔ تو اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ منشاء الہی کی تفہیم، کہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کو سمجھنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طریقے سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو اللہ نے بتایا نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز پڑھنی کس طریقے سے ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس کی جو رکعتیں ہیں، وہ ساری جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کس نسبت سے کرنی ہے؟ سال گزرنے کے بعد کرنی ہے، باقی اس کی جتنے ان ڈیٹیل احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بتائے، تو وہ ان کی وضاحت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کس وجہ سے؟ تاکہ جو چیزیں لوگوں کی طرف اتری ہیں آپ اسے کھول کر بیان کر دیں۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بیان کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا اعلان قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ جو چیزیں میں تمہارے پر نازل کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کی وضاحت فرمائیں گے، اس کی ان ڈیٹیل تمہیں بتائیں گے۔ اسی طرح پھر حج ہے، حج کے ارکان ہیں، روزہ ہے، روزے کے احکامات ہیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائی، پھر اسی طرح ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے کر کے بھی دکھایا اور احادیث کی روشنی میں بیان بھی فرما دیا۔ تو سیرت کا مطالعہ کا کیا فائدہ ہے کہ منشاء الہی کی تفہیم کا یہ ذریعہ ہے۔
اس کے بعد اگلا ہے کہ تقاضا ایمان و اطاعت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرما دیا سورۃ النساء کے اندر کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رسول کی اطاعت کرے گا، من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقط اطاع اللہ، پس تحقیق اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تقاضا ایمان و اطاعت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، وہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس پر عمل کریں، جس چیز سے روکتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اخلاق کی اصلاح و درست کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے۔ اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ انما بعثت، بے شک مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے لاتمم حسن الاخلاق، تاکہ میں اچھے اخلاق کی، حسن اخلاق کی تکمیل کروں، اسے مکمل کروں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو خلق ہے، اخلاق ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اخلاق کی اصلاح و درستی ہوتی ہے، ہمارا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ قانونی و تشریعی حیثیت بھی حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کی تفسیر اور اس کے مجمل احکام کی تشریح کرتے، وہاں شریعت و قانون بھی عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام سے متعلق اصولی ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جو صیغہ استعمال ہوا یحل کا مطلب ہوتا ہے وہ حلال کرتا ہے۔ تو کون حلال کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما رہے تو اللہ تعالیٰ اگر حلال کرے تو اللہ تعالیٰ نے احل کہنا، یحل نہیں کہنا۔ تو وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ، پر وہ حلال کرتے ہیں ان پر پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر حرام کرتے ہیں گندی چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قانونی و تشریعی حیثیت بھی دے دی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنی امت کو بتائیں گے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ تو وہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلیں گی؟ وہ قرآن کو پڑھنے سے صرف پتہ نہیں چلیں گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو حلال ڈکلیئر کیا ہے اور کن چیزوں کو حرام ڈکلیئر کیا ہے۔ اسی طرح پھر انسانی حقوق کی پاسداری کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ انسانی حقوق کی جو پاسداری ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں، کہ جس طریقے سے سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے کمزور اور ایسے طبقے جو 1450 سال قبل انہیں جو حقوق دیے، تو آج ترقی یافتہ دنیا بھی انہیں وہ حقوق نہیں دے سکتی، کہ آج کل اقوام متحدہ یا دیگر ادارے جو ہیں بڑے انسانی حقوق کی پاسداری کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو حقوق دیے وہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی، کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو حقوق دیے، ان کے مقرر فرمائے کہ بچوں کو، عورتوں کو، غلاموں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ آج سے 1400 سال قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس طریقے سے عورتیں زمانے جاہلیت کے اندر ظلم کا شکار تھی، تو آج بھی وہی ظلم ہو رہا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ان پر وہ ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس وقت جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ کل بھی آپ کو کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، تو اسلام نے وارث کے حق میں وصیت سے کیوں روکا؟ اس وجہ سے کہ جائیداد کے متعلق وصیت کر دی جاتی تھی کہ بیٹوں کو دے دی جائے اور بیٹی کو نہ دی جائے، تو اسلام نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر اسلام نے انسانی حقوق کی پاسداری کا خیال رکھا ہے۔
اسی طرح نیکسٹ ہے رحم و کرم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و کریم تھے، کہ دنیا جو ہے وہ محبت، پیار، رحم و کرم کی شدید پیاسی ہے۔ اس وجہ سے اسے ضرورت ہے کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے تاکہ معلوم ہو کہ نفرتوں، ظلم و ستم اور بدامنی کا خاتمہ کر کے محبت اور رحم و رافت کے پھول حقیقی معنی میں کس طرح کھلائے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقہ پھر کافروں پر رحمت ہے کہ رئیس مکہ جو ابو سفیان، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جب قحط پڑ گیا مکہ کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے درخواست کی، حالانکہ اس نے پہلے اسلام قبول کرنے سے بہت زیادہ ظلم کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا نہیں فرمائی بلکہ اس کے لیے دعا فرمائی، اور ساتھ ہی حکم دیا نجف کے مسلمان سردار کو کہ مکہ میں وہ غلہ پہنچائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ میں لوگوں کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر آیا ہوں۔ تو امت کے لیے بڑے رحیم و شفیق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے غلاموں پر رحمت۔ تو غلاموں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا معاملہ فرمایا، پیار اور محبت سے پیش آئے۔ تو غلاموں کے لیے شفیق کس طرح تھے، یہ مثال بھی ملتی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ بڑے مشہور غلام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور محبت تھی اور رحمت والا سلوک فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت زید بن حارث کے باپ آئے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن حضرت زید نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، اور انہوں نے اپنے سگے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے سائے میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ پھر کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رحمت و شفقت اتنی نہیں تھی کہ اپنے حقیقی باپ کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو آزاد فرمایا، اور صرف آزاد نہیں کیا بلکہ اپنی کزن پھوپھی زاد بہن کا نکاح، حضرت زینب کا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا، اور حضرت زید کے بیٹے اسامہ سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ ان کا ناک تک خود صاف کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو میں اس کو زیور پہناتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے کام والوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے بات کرتے ہیں، ہمارا لہجہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے بیٹے کا ناک تک خود صاف کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا رشتہ، اپنی کزن کا رشتہ اپنے غلام سے کر دیا۔ تو آج ہم کیا یہ گوارا کرتے ہیں کہ اپنی بہن کا کوئی بھی رشتہ اپنے غلام سے کرے گا، اپنے کام والے سے کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھی کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ غلاموں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا کہ غلام نے اپنے سگے باپ کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجیح دی، پھر اس نبی کے پاس رہنے کو ترجیح دی کہ جس نبی نے نہ صرف آزاد کیا بلکہ اپنی بہن، اپنی پھوپھو کی بیٹی کا اس سے نکاح بھی کروایا، اور یہاں تک کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اتنی محبت کہ ان کا ناک تک خود صاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر رحمت تھی۔ تو جب ہم مطالعہ سیرت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ رحم فرمانے والے تھے، کتنے زیادہ پیار اور محبت کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان طریقوں کو اپنائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے عورت پر رحمت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر رحمت کی حدیث سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے اسے ماں کے قدموں تلے قرار دیا ہے، کہ اتنی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی حلیمہ، اس سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی وہ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھی تو میری ماں کہتے ہوئے فرتے جذبات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لپٹ جاتے تھے۔ اسی طرح بیٹی فاطمہ ملنے آتی تھی تو فرتے جذبات سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے، ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر تک بچھا دیتے تھے۔ اسی طرح جب بھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانا ہوتا تو سب سے آخر میں جب ملتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر ان سے ملنے جاتے، اور واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملنے جاتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کے ساتھ شفقت ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طریقے سے رحم والا معاملہ فرماتے تھے، کس طرح پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح پھر غریبوں پر رحمت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غریب زندہ رکھ،
غریبوں میں اٹھا اور غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نصیحت فرما رکھی تھی کہ کسی غریب کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ کبھی بھی نہ لوٹانا۔ اسی طرح آپ کے پاس جو بھی مال آتا سب غریبوں میں بانٹ دیتے۔ ایک دفعہ ایک بڑا غریب اور عام سا مسلمان تھا، فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے گا، اور رات کی تاریکی میں اسے دفن کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو صحابہ سے ناراض ہوئے، اور صحابہ کو لے جا کر پھر وہاں قبر پر حاضری دی اور وہاں پر جا کر ان کے لیے دعا کی۔ اسی طرح حضرت بلال ہیں حبشہ کے، حضرت سلیمان ہیں فارس کے، یہ بڑے غریب مہاجرین صحابہ تھے کہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے لیکن بڑے غریب تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر ڈانٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے پاس گئے اور جا کر معافی مانگی، کس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں کے ساتھ اس طریقے کا تعلق تھا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم غریبوں کے ساتھ، امیر آ جائے تو ہمارا لہجہ اور ٹون بدل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف غریب آئے تو فوراً ہمارے لہجے میں فرق آ جاتا ہے کہ اس طرح غرور اور تکبر آ جاتا ہے ہمارے لہجے کے اندر، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بڑے اکڑ کر غریب سے بولتے ہیں، لیکن جب امیر ہو کوئی بڑا بندہ ہو تو فوراً ہمارے لہجے کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غریب ہی زندہ رکھ اور غریبوں میں ہی اٹھا اور غریبوں کے ساتھ ہی میرا حشر ہے فرما۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر یتیموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیاں، شہادت والی انگلی ساتھ والی انگلی کھڑی کی اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ انا میں وکافل الیتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنت جنت میں ہاکذا اس طرح ہوں گے، کہ جس طرح ایک ہاتھ کی دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بشارت دی کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، جس کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو سنبھالنے والا، اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ ہم دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح پھر نیکسٹ امت پر رحمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ روئے، اور جس کے لیے روئے وہ ان کی امت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے اندر اپنی امت کو یاد کرتے تھے اور امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کے گناہوں سے درگزر والا معاملہ فرما دے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت گریزہ گزرتا ہے۔ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کسی مشکل میں ہوتی ہے، کسی مشقت میں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمہاری بھلائی کے بہت ہی زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی امت مشقت میں نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ جو رسول اللہ نے بھیجے ہم میں سے ہی بنا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو رسول ہیں وہ مومنوں پر انتہائی شفقت اور رحم فرمانے والے ہیں، کہ کسی بھی مسلمان مومن کو وہ مشقت میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے رحمت تھے، اپنی امت کے لیے رحیم تھے۔ اسی طرح جانوروں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، کہ جہاں ہم نے پڑھا انسانوں کے لیے، امت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غلاموں کے لیے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھنے والوں سے سخت ناراض ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان کو پیٹ بھر کر کھلاؤ اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اسی طرح جو تفریح کے لیے جانوروں کو لڑاتے ہیں اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح تیر اندازی جو کرتے ہیں جانوروں پر اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے ساتھ زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لینا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی قربانی آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ جب کسی بھی جانور کو ذبح کرو، ذبح کر کے کھاؤ، لیکن جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو تیز دھار چھری یا آلیا استعمال کرو، تاکہ وجہ کیا ہے کہ اگر تیز دھار نہیں ہوگا تو ذبح کرتے ہوئے جانور کو تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، مشکل میں پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ تیز آلہ ہوگا تو جلدی جلدی وہ جانور ذبح ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تاکہ جانور کو تکلیف
نہ ہو۔ اس کے بعد عظیم الشان کامیابیوں کا حصول ہے۔ کیا مراد ہے کہ کامیابیوں کا حصول ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کامیابیاں کس طریقے سے حاصل ہوں؟ تو ان ساریوں کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مشکل حالات کا سامنا کیا اور سب سے زیادہ کامیابیاں بھی حاصل کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عظیم الشان کامیابیوں کا حصول کس طریقے سے ممکن ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ؟ ہاں جی، یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، کیا بولنی ہے آپ؟ جی منیبا۔ سر کائنڈلی جو آپ نے ٹاپک پڑھایا اس میں جو مین ہیڈنگز تھی ایک دفعہ کے نیم ریپیٹ کر دیں۔ کس کی ٹاپکس پڑھائے تو مین ہیڈنگز آپ بتا رہے تھے نا ساتھ ساتھ، تو ایک دفعہ وہ ریپیٹ کر دیں مین ہیڈنگز کے نیم۔ آپ کے پاس بک سافٹ فارم والی ہے؟ یس سر، ادر اقسامیات بھی ہے اور سافٹ فارم میں بک بھی ہے۔ ہیڈنگ کا کوئی فرق نہیں ہے، میں بول بھی دیتا ہوں، اگر آپ اس بک والی بھی لکھ لیں گی پڑھیں گی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، باقی پھر بھی یہ سن لیں۔ سب سے پہلے سیرت کا معنی اور مفہوم۔ منیبا، یس سر سن رہی ہوں۔ سیرت کا معنی اور مفہوم، پھر اس کے بعد بتانا ہے کہ مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ پہلی جامعیت و ہماگیریت، جامعیت۔ سیکنڈ محفوظیت، تھرڈ بہترین عملی نمونہ، چوتھا منشائے الہی کی تفہیم کا ذریعہ، منشائے الہی یا اللہ تعالیٰ کی منشا کی تفہیم کا ذریعہ، منشائے الہی کی تفہیم کا ذریعہ۔ اس کے بعد ہے تقاضۂ ایمان و اطاعت، تقاضۂ ایمان و اطاعت۔ اس کے بعد ہے اخلاق کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح۔ قانونی و تشریعی حیثیت، تشریع میں ہے نہیں لکھنا، عین لکھنا ہے، تشریعی مطلب شریعت والا، شریعت سے تشریعی، قانونی و تشریعی حیثیت۔ نیکسٹ ہے انسانی حقوق کی پاسداری، رحم و کرم، کافروں پر رحمت، غلاموں پر رحمت، غریبوں پر رحمت، یتیموں پر رحمت، امت پر رحمت، جانوروں پر رحمت، اور عظیم الشان کامیابیوں کا حصول۔ ٹھیک ہے؟ جی سر، تھینک یو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تزکیہ نفس، کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہج۔ تعمیر سیرت، تعمیر سیرت سے مراد کہ انسان کی جو سیرت ہے اسے بہتر بنانا۔ تعمیر سیرت کا نبوی منہج، منہج ہوتا ہے طریقہ، اسلوب، کس طریقے سے، کس پیٹرن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعمیر سیرت فرمائی کہ سیرت کو بہتر کس طریقے سے بناتے ہیں، تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کا نبوی منہج۔ اس کے اندر سب سے پہلے تزکیہ نفس، تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے، یا تزکیہ نفس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ تو تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک صاف کرنا، نشو و نما دینا، بہتر بنانا، پاک صاف کرنا، نشو و نما دینا، بلندی کی طرف لے کر جانا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اسی طرح کے کئی معنی استعمال ہوئے ہیں تزکیہ کے میننگ میں، مثلا جان، ذات، روح۔ تو تزکیہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں پاک صاف کرنا، نشو و نما کرنا، بلندی کی طرف لے کر جانا۔ اور نفس کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح جان، ذات، روح کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو تزکیہ نفس سے مراد کیا ہوا؟ تزکیہ نفس کی اصطلاح میں ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ تو تزکیہ نفس میں اصطلاحاً مراد یہ ہے کہ نفس سے مراد روح یا چیز ہوتی ہے جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی نفس کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نفس کو پاک صاف کیا جا سکتا ہے، اسے بہتر بڑھایا جا سکتا ہے، اس کی نشو و نما کی جا سکتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو برائی ہی سمجھاتا رہتا ہے۔ ایک اور آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی تو وہ تجھ سے راضی۔ تو یہ ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نفس کا استعمال کیا ہے لفظ کا۔ اور تزکیہ نفس سے مراد کیا ہوا؟ تزکیہ نفس سے مراد ہوا نفس کو پاک صاف کرنا، نفس کی نشو و نما کرنا، نفس کو بلندی کی طرف لے کر جانا۔ تو اسی طرح تزکیہ نفس کے ایک اپوزٹ ورڈ یوز ہوتا ہے تجزیہ نفس، تال، تا، دال، سین، یہ ہے تجزیہ، تجزیہ نفس، تزکیہ نفس اور تجزیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا مطلب نفس کو پاک صاف کرنا، نفس کی نشو و نما کرنا، نفس کو بلندی کی طرف لے کر جانا، نفس کو نیکی کی طرف لے کر آنا۔ اور جو اس کے اپوزٹ ورڈ ہے تجزیہ نفس، اس کے معنی ہے نفس الہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے الہام کر دی جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کر دی کہ جو نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا گیا، کلمہ پڑھتا گیا۔ لیکن جن کے مقدر میں یا جو شخص حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس کے باوجود، موقع ملنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھا، ہدایت پر ہدایت حاصل نہیں کی۔ تو اس طریقے سے جو تزکیہ نفس ہے وہ انسان اصل اس کی خواہش ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ پیدا کرتے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے، کس رستے پر چل کر وہ خود کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے، اپنے نفس کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے نفس کو نیکی کی طرف لا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کا رستہ اختیار کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی انسان کو دیا ہے کہ جو انسان نیکی حاصل کرنا یا سیدھے رستے پر آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن جو شخص نہیں آنا چاہتا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار جو ہے یا اس کی خواہش وہ انسان کے اختیار میں رکھا ہے کہ وہ اگر ایمان لانا چاہے وہ بھی لا سکتا ہے، اگر کفر کا رستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پر پختہ ایمان لے آئے اور مدد و معیت الہی کا یقین کامل ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ پر پختہ ایمان۔ اللہ پر پختہ ایمان اور مدد کسے کہتے ہیں؟ توحید کو کہتے ہیں۔ کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں وحدہ لا شریک مانا جائے، اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس بات پر انسان کا ایمان اور عقیدہ ہو کہ مدد و معیت الہی جو ہے
اس کا یقین کامل ہو کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ مدد جو ہے ایک دوسری ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کی ہیلپ کر دوں یہ ہے، لیکن اس مدد سے مراد کہ کوئی اگر انسان مشکل میں پھنسا ہے تو اسے مشکل سے نکالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی دکھوں میں انسان پھنسا ہے اسے دکھوں سے نکالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی عزت ذلت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر نگوں کرنا چاہیے، اپنا سر جھکانا چاہیے، اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر پختہ ایمان اور مدد و معیت الہی کا یقین کامل ہوگا، کہ اللہ پر ایمان ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ پھر اسی طرح عزت دینے والی ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والی اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو مشکلوں سے بچا سکتے ہیں، نجات دلا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اولاد دیتا ہے، نہ کوئی رزق، نہ کوئی عزت ذلت، اور نہ ہی مشکلوں سے بچا سکتا ہے۔ تو اس بات پر ایمان لانا جو ہے وہ سب سے پہلا اور بنیادی پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ایقان آخرت ہے کہ اللہ پر جب ایمان لے آئے اس کے بعد ایقان آخرت پر ایمان لانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دعوت دیتے تھے تو دو چیزوں کی دعوت دیتے تھے، سب سے پہلے توحید کی اور اس کے بعد آخرت کی۔ تو اللہ پر پختہ ایمان اور مدد و معیت الہی کے یقین کامل کے بعد جو دوسری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر دنیا کی عارضی ہونے اور آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس دنیا کے اندر کیے گئے تمام کاموں کا حساب و کتاب دینا، اور اس حساب و کتاب کی بیس پہ پھر جزا و سزا کے عمل ہونے کی دعوت دیتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ سب سے پہلے توحید ہے، کیونکہ اس وقت بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اللہ کو نہیں مانا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز توحید کی دعوت دیتے تھے، اور توحید کے بعد جس چیز کی دعوت دیتے تھے، جس چیز کو بتاتے تھے وہ ہے آخرت، کہ جب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ بھی ہے، اور وہاں پر اس دنیا کے اندر کیے گئے کاموں کا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا، اور پھر اس حساب کتاب کی بیس پہ جزا و سزا کا عمل ہوگا، نیکی کے کام کریں گے جنت ملے گی، برے کام کیے ہوں گے تو جہنم کی سزا ملے گی۔ تو جب یہ دونوں باتوں پر ایمان ہو جائے تو اس کے بعد انسان سیدھے رستے پر آ جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ جب اگلے جہان پیش ہو کر سوال و جواب کا سیشن ہوگا تو اس وجہ سے اس دنیا کے اندر نیکی کے کام کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا اللہ پر ایمان، اس کے بعد آخرت پر ایمان، آخرت کو تسلیم کرنا، آخرت پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان اور عقیدہ لانا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ کسی نے 2 سال 5 سال 10 15 20 50 60 70 100 150 سال تک زندہ رہنا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور پھر ختم نہ ہونے والی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر کیے گئے کاموں کا جا کر وہاں حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ترغیب عبادت و بندگی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور بندگی کی ترغیب دیتے تھے، کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کا بتاتے تھے اور خود کر کے دکھاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا فائدہ کیا ہے کہ نماز نیکی کا برے اور گناہ کے کاموں سے بچاتی ہے، کہ اگر کوئی شخص صحیح عقیدے کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ برائی کے کاموں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو نماز ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پر فرض کی ہے، اپنے مقررہ ٹائم پر پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اگلی چیز اعتدال و توازن ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اعتدال اور توازن رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر الامور اوسطها، بہترین راہ جو ہے وہ درمیان کی راہ ہے، کہ کسی کام کے اندر بھی حد سے نہیں بڑھ جانا بلکہ اعتدال اور توازن کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد زہد اور دنیا سے بے رغبتی ہے کہ دنیا کی بے جا محبت، خود غرضی، لالچ جو ہے اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے اور اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کس طریقے سے کس دنیا کے اندر قید خانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس وجہ سے مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن دوسری طرف جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، یہاں اپنی مرضی کر لے لیکن آخرت کے اندر پھر اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس کے بعد عدل و انصاف ہے
اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کا حکم دیتے ہیں اور انصاف کو ہی پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیروکاروں میں یہ رویہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ عدل کرو، هو اقرب للتقوى، یہ تقوی کے بڑا قریب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے مساوات۔ اسلام جو ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ہمیشہ برابری کا حکم دیتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت بھی یہی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں ذاتوں قبیلوں میں بانٹا گیا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ صرف لتعارفوا، صرف شناخت کے لیے۔ ذات جو ہے اگر کوئی اعلیٰ ذات میں پیدا ہوا تو وہ غرور اور تکبر نہ کرے، اور جو ادنا ذات میں پیدا ہوا اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ اللہ نے فرمایا کہ پیدا کرنے والی ذات میری ذات ہے۔ تو وجہ کیا ہے قوموں اور قبیلوں کی؟ صرف لتعارفوا، تمہاری شناخت ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایھا الناس ان ربکم واحد وان آباکم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى، کہ جو سنا ہوا ہے کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت جو حاصل ہے صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کہ فضیلت کس طریقے سے حاصل ہے کہ حضرت بلال جن کا تعلق حبشہ سے تھا، جو غلام تھے، جو کالے تھے، لیکن اس کے باوجود فضیلت کیسی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دی، بلکہ جنت میں جس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ کہ حضرت بلال کو تکلیفیں دی، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، پتھر رکھے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس وجہ سے اسلام جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے، اور تعمیر سیرت کے اندر جس چیز کا بڑا رول ہے وہ مساوات ہے، برابری ہے۔ نیکسٹ ہے اخوت و بھائی چارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے اور آپس میں اختلاف میں مت پڑو، تو فرقے میں نہ پڑو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں المؤمن للمؤمن، مومن مومن کے لیے ہے کس طرح؟ کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعه، کہ ایسے ہی قوت کا مومن باعث بنتا ہے کہ جیسے عمارت کا ایک جز دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمائی المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذل، کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہماری زبان سے کسی دوسرے کا دل دکھتا ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کیا تعریف فرمائی؟ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے من لسان ہی وایدی، کہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو وہ تو مسلمان ہے، لیکن جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور آج ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کس حد تک دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے محفوظ بھی ہیں تو ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، ہم کسی نہ کسی کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اور ہاتھ دونوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اخوت اور بھائی چارے کا درس بھی یہی ہے کہ جو پڑھا کہ ہجرت کس طرح ہوئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر بھائی چارہ قائم کیا تو انہوں نے کس طریقے سے بھائی بن کر دکھایا کہ اپنی جائیدادیں بھی دے دی، اور یہاں تک کہ بعض انصار صحابہ نے جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے یہ بھی آفر کر دی کہ ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ نیکسٹ ہے احسان و احصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ احسان والا معاملہ فرمایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے
کہ احسان والا معاملہ فرماؤ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کو یا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، جس طرح بھی میں نے پہلے حدیث بتائی کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی معاف فرما دیا کرتے تھے. اسی طرح غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیشانی اقدس سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس وقت بھی جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے وہ یہ تھے کہ رب اغفر قومی فانہم لا یعلمون، کہ پروردگار اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نہ سمجھ ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ احسان و احسار کا حکم دیتے تھے. اسی طرح پھر عملی نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ بن کے دکھاتے تھے، کہ کہتے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اس طریقے سے تم بھی اپنی زندگی گزارو. اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرما دیا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو اس سے سیکھو. تو یہ جتنے بھی کام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا جو منہج تھا کسی بھی شخص کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے کردار کی بہتری کے لیے، تو وہ یہی اصول تھے جن پر چل کر کوئی بھی شخص اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ جنہیں بشارت دی جائے. تو عشرہ مبشرہ 10 ایسے لوگ جنہیں بشارت دی گئی. تو عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 بزرگ ہستیاں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. تو اگر سوال ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے یا عشرہ مبشرہ کون ہے، عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں، تو عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی. اس کے اندر کون سے 10 صحابہ شامل ہیں؟ پہلے 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، 4 یہ ہو گئے. اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد، حضرت سعید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو وہ 10 بزرگ ہستیاں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اور وہ 10 نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے. جی کلیئر ہے؟ سر ایک حضرت سعد اور ایک کیا ہوا ہے؟ سر ایک آپ نے حضرت سعد بتائے ہیں اور ایک حضرت سعید بتائے ہیں. جی سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید. اوکے سر. اور کوئی بات؟ سر یہ نیکسٹ ٹاپک ہے، تزکیہ نفس کی بات ہے، یہ نیکسٹ ٹاپک ہے. ہاں جی. اس کے بعد ہے امہات المؤمنین. امہات المؤمنین سے کیا مراد ہے؟ کہ امت کے بالمقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ایک مسلمان کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن امت سے ہٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص حیثیت حاصل تھی، خصوصیت حاصل تھی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اغراض و مقاصد کے تحت متعدد شادیاں کی. تو آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی تعداد 11 ہیں. ازواج جو ہے زوج کی جمع ہے، بیوی کو کہتے ہیں مطہرات، پاک. ازواج مطہرات بھی اور امہات المومنین بھی.
کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کی حیثیت مومنوں کے لیے ماؤں کی ہے، کہ جس طرح ایک عام انسان کا اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا کسی اور مسلمان مومن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے امہات المومنین کا درجہ اسی لیے حاصل ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن نکاح کے لیے ان کا جو درجہ ہے وہ مومنوں کے لیے ماؤں کی طرح ہے، لیکن باقی جتنے معاملات ہیں، پردہ ہو گیا یا وراثت ہوگی، ان کا حکم ماؤں کی طرح نہیں ہے، لیکن جو رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے ان کا حکم ہے وہ ماؤں کے طرح ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں اور ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ازواج مطہرات اور امہات المومنین یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات کی جو تعداد ہے 11 تھی۔ اس کے اندر سب سے پہلے حضرت بیوی جو پہلی بیوی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے یعنی ان کی زندگی میں کوئی اور دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت خدیجہ سے شادی کی، سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی، حضرت خدیجہ سے شادی کی تو اس کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کی۔ باقی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور حضرت سودا سے کی، سن 10 نبی میں شادی کی، پھر اس کے بعد 11 نبی میں حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ تو ابھی تک کیا تعداد 11 تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 بیویاں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی، حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں تھی ان میں سے جو واحد باقرہ زوجہ تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ باقرہ کہتے ہیں کنواری کو۔ 11 بیویوں میں سے کنواری بیوی صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، باقی جو 10 تھی وہ کنواری نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ سے پہلا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ کی زندگی میں اور کوئی نکاح نہیں ہوا، ٹوٹل 11 بیویاں تھی۔ 11 میں سے جو واحد کنواری تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ Yes, sir. علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیویوں کی وفات ہوئی، 11 بیویاں ٹوٹل تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیویوں نے انتقال فرمایا، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت زینب۔ ان 2 ازواج مطہرات کا نکاح وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی تھی، باقی جو 9 ہیں وہ آپ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ سن لیں، ٹوٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ یہ 11 بیویوں میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے واحد جو کنواری تھی، باقرہ تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں جو آپ صلی اللہ علیہ